حویلی نما گھر کے لاؤنج میں رونق لگی ہوئی تھی۔ سب دوست مل بیٹھے تھے۔ انیکا اور جنت بھی آ گئی تھی۔ ہاں، بس سمایا اور انایا نہیں تھی۔ شیری زیر عتاب آیا ہوا تھا۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، ہنس رہے تھے، چھیڑ رہے تھے۔ شیری فون ہاتھ میں لیے صوفے کے ایک سرے سے ٹیک لگائے خوبی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ شیروان انیکا اور جنت کو منگنی کی تقریب لہک لہک کر سنا رہا تھا۔ تم لوگوں کو پتہ ہے، جب شیری سمایا کو انگوٹھی پہنا رہا تھا تو اس کے ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دکھایا اور وہ دونوں بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ وہ اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا، تبھی شیری کی بداعت جواب دے گئی۔ اس نے ٹانگ سے ٹانگ اتاری اور ایک پیر شیروان کے منہ کے آگے کیا۔ یہ لے مائک میں بول۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ شیری کی باتیں سمجھنے میں ان کو 5 سیکنڈ لگے اور پھر سب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو کر ادھر ادھر کرنے لگے۔ اب شیروان نے غصے سے اس کا پیر پرے دھکیلا، مگر وہ خود بھی ضبط نہ کر اور بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ ہنس ہنس کے ان کی آنکھوں سے پانی آنے لگ گیا۔ شیری نے انگلی اٹھا کر شیروان کو تنبیہ کی، جاہلو، نیچے اترو، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ وہ اکیلا تھا مگر برابر لڑ رہا تھا۔ تبھی حیا کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگی اور وہ دونوں اس کے اوپر سے اٹھے۔ شیری اب لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ حیا اب ان کی طرف آ چکی تھی۔ جنت، تم ذرا مسز ہارون کے ساتھ مختلف کاموں کی فہرست تیار کر دو، فریحہ اور علی آ رہے تھے۔ میں انہیں ہٹانے چلی گئی، تبھی بیل ہوئی۔ شیروان نے دروازہ کھولا۔ علی اور فریحہ ہاتھ میں گفٹ لیے اندر آئے۔ آئندہ باپ سے پنگا مت لینا۔ اور شیروان نے باپ کو پکڑا، زابیان اوپر چڑھا۔ اب وہ ان کے نیچے چیخ رہا تھا، کر لوں۔ جنت کھڑی ہو گئی اور حیا کچن میں چلی گئی تھی، تبھی بیل ہوئی۔ شیروان نے دروازہ کھولا۔ علی اور فریحہ ہاتھ میں گفٹ لیے اندر آ گئے۔ مبارک بھائی، بہت بہت مبارک۔ وہ شیری کی طرف بڑھے اور شیری کھڑا ہو گیا۔ علی نے اسے گلے لگایا، تم بھی شہیدوں میں شامل ہونے جا رہے ہو، علی نے اس سے الگ ہوتے کہا اور فریحہ نے علی کے بازو پر ہاتھ مارا تو سب ہنس دیے۔ بھائی، گھر والے نظر نہیں آ رہے؟ فریحہ پیچھے مڑی تو حیا کچن سے نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ گیلے تھے، جن کو وہ دوپٹے سے خشک کر رہی تھی۔ السلام علیکم، بہت ناراض ہیں ہم سب آپ سے، فریحہ کے گال سے گال مس کرتے وہ بولی۔ آئے کیوں نہیں آپ شیری کی منگنی کی رسم کے لیے؟ وہ علی کی طرف مڑی۔ سوری یار، ہم دونوں کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ فریحہ نے معذرت کی اور علی نے وعدہ کیا، لیکن شادی میں ہم ضرور شرکت کریں گے۔ معذرت اور وعدہ دونوں قبول ہو گئے۔ لڑکے صوفوں سے اٹھ کر نیچے قالین پر بیٹھ گئے اور اب صوفے پر فریحہ اور علی بیٹھے تھے۔ شیروان اب بھی شیرے کی منگنی کی داستان ان کو سنا رہا تھا اور شیری بار بار خفت سے اسے گھور رہا تھا۔ کمینہ حیا، جو اس کے 2 گلاس ان کو تھماتے خود بھی سنگل صوفے پر بیٹھ گئے۔ علی نے اوپر حیا کے کمرے کو دیکھا، حمزہ نظر نہیں آ رہا۔ فریحہ سے باتیں کرتی حیا یکدم رکی، پھر علی کی نظروں کا تعاقب اپنے کمرے کے دروازے تک گیا۔ آپ کے پاس ہی تو گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ کام ہے، حیا متذبذب سے بولی اور علی نے چونک کر فریحہ کو دیکھا۔ وہ دونوں تو 2 دن سے حمزہ سے نہیں ملے تھے۔ شیری نے بھی چونک کر گردن موڑی، حیا کو یوں خود کی طرف دیکھتے علی سنبھلا۔ ارے ہاں، بھول گیا، میں آیا تھا وہ۔ علی نے انگوٹھے کے ناخن سے کان پٹی مس لی۔ پتہ نہیں کیا کرتا پھرتا ہے اور اب خود سے بڑھا رہا تھا۔ حیا نے قالین پر بیٹھے شیری کو دیکھا، جو اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں کہتا تھا نظر رکھیں۔ 7 سال بعد ویمن کالج پر شکوہ عمارت کے باہر وہ گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک 3 سال کا بچہ کھڑا تھا۔ وہ دونوں ایک طرح سے ڈریسنگ کیے ہوئے تھے، کمانڈو شرٹ کے نیچے نیلی، بس دونوں کے سائز میں فرق تھا۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے بچے کو کہیں جانے کے لیے منا رہا تھا، مگر بچہ آگے سے مسلسل بحث کر رہا تھا۔ ایک بات تو اس کا دل چاہا، اسے 2 تھپڑ لگا کر گاڑی میں ڈالے اور قریبی آئس کریم ہولر سے اپنی فیورٹ آئس کریم کھائے۔ تب تک اس کی ماں بھی فری ہو چکی ہوگی تو وہ کھانا کھانے ریسٹورانٹ جائیں گے، مگر اس کی ماں سے ہی تو ڈر لگتا تھا۔ وہ تو جینس کو ذرا اوپر کرتے ہوئے آنکڑوں کے سامنے بیٹھا تھا۔ بابا کی جان نہیں ہو پھر وہی بہت بیل ہوئی افن، ماما کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ اب اس سے نئے سرے سے منا رہا تھا۔ بچے نے 2 ٹوک جواب دیا اور نرگس بازو کو سینے پر باندھے دوسری طرف دیکھنے لگ گیا۔ حمزہ تھوڑی دیر بیٹھا یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھا۔ یو کالڈ می ٹڈا، شاید اس سے باپ سے اس لفظ کی ٹڈی کا بیٹا ٹڈا ہی ہوتا ہے کہہ کر وہ کھڑا ہونے لگا تو بچے نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا، ہاتھ سینے سے ہٹا کر کمر پر رکھے۔ توقع نہیں تھی تو وہ اپنے پنجگانہ توتلی آواز میں بولا۔ حمزہ نے ہلکے سے شانے چکائے، دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا اور بچوں کی زبان بولا، استغفر اللہ، اب عمارت سے اندر جاؤ۔ تو اس بچے کی ماں سیمینار ہال کے
باہر راہداری میں پرنسپل کے ساتھ چلتی قدم ہال کی طرف بڑھا رہی تھی جہاں سینکڑوں لڑکیاں انسپریشنل اسپیکر کی منتظر تھیں۔ وہ سفید شرٹ پر اورنج بلیزر پہنے ہوئے تھے، بالوں کو آگے سے اٹھا کر پیچھے اونچی پونی بنا رکھی تھی جو اس کے چلنے سے ادھر ادھر جھول رہی تھی۔ اس نے ہال میں قدم رکھا، کچھ لڑکیاں کھڑی ہو گئی، کچھ نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ اوپر اٹھا کر تالیاں بجائی، سیٹیوں کی آوازیں گئے، سب کو جانتی تھی۔ احترام سے اسے زمین سے نیچے اونچ نیچ اسٹیج پر رکھی کرسیوں تک لے جایا گیا۔ بغیر کسی تاخیر کے پروگرام کا آغاز ہوا اور اب کالج کی ہی ایک لڑکی سے موٹیویشنل اسپیکر کا تعارف کروا رہی تھی۔ ہماری مہمان کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہم سب ان کو جانتے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے وہ پہلی بار ہمارے کالج آئی تھی۔ ہماری مہمان آج بھی ہمیں ان کو سننے کا شرف مل رہا ہے۔ ہماری مہمان انسانی نفسیات اور مینٹل ہیلتھ پر لکھی جانے والی 2 کتابوں کی مصنفہ ہیں اور مینٹل ہیلتھ پر لکھی گئی ان کی کتاب عالمی ایوارڈ کے لیے نامزد ہے۔ ہال میں تالیاں گونجیں تو لڑکی چپ ہو گئی۔ مہمان خاتون نے سر احترام سے سب کا شکریہ ادا کیا۔ میں آپ سب کا وقت ضائع کیے بغیر اپنے مہمان سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور اپنے الفاظ سے ہمیں شفایاب کریں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں پھر لڑکی نے کرسی پر بیٹھے مہمان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مسز حیا حمزہ فیاض بیگ حیا مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی اور اعتماد سے چلتی ریسٹروم کی طرف پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ مائک سیدھا کیا اور ہال میں خاموشی چھاتی گئی۔ وہ مسکرا کر ہال میں بیٹھی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، پبلک اسپیکنگ کا پہلا نکتہ ہے کہ اپنے حاضرین پر مسکراتے ایک گہری نظر ڈالی جائے، آتے ہی بولنا شروع نہ کیا جائے۔ السلام علیکم حسیناؤ۔ وہ اپنے حاضرین کے مطابق الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی۔ ہال میں کھلکھلاہٹ ہوئی، تالیاں بجیں اور اونچی آواز میں سلام کا جواب آیا اور کچھ سیکنڈ وقفے سے مختلف کونوں سے سلام کا جواب دیا جاتا رہا۔ میں جب اپنے سامنے اتنی لڑکیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے عجیب سی مسرت ہوتی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں میری یہ بات یہاں موجود 600 لڑکیوں تک نہیں بلکہ 600 نسلوں تک پہنچنے والی ہے۔ بیٹا، اگر لڑکی سمجھدار ہو، تمیزدار ہو، ہمبل ہو تو نسلیں سمجھدار، تمیزدار اور ہمبل ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ لڑکی سسرال جا کر ان کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں لڑکی کے پاس اگر علم اور دینے والا ہاتھ ہے تو سسرال والوں کو اپنے رنگ میں ڈھال سکتی ہے، بشرطیہ یہ کہ وہ صبر سے کام لے۔ سرداری علم سے ملتی ہے اور سخاوت سے ملتی ہے۔ سر کہتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں ایک لڑکے کی شادی شہر میں ہو گئی۔ گاؤں والوں نے ناپسند کیا کہ شہر کی شادیاں اچھی نہیں ہوتی۔ وہ لڑکی آئی، اس نے پورا خاندان بدل دیا۔ گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ جوتے یوں ہی نہیں پھینک دینے، گھر آ کر روز نہانا دھونا، صاف ستھرا رہنا ہے۔ شادیوں پر پہلے وہ سب خود کھانا شروع کر دیتے تو اس لڑکی نے صرف کر کے سکھایا کہ بھئی ہوسٹ نے آخر میں کھانا کھانا ہے، پہلے مہمان کو دو اور مہمان سے پوچھنا بھی ہے کہ کچھ اور چاہیے آپ کو ملا۔ اس لڑکی نے صرف اس لڑکے کے گھر کو بدلا اور ان کا دیکھا دیکھی آس پاس کے گھر بدلنا شروع ہو گئے۔ آج وہ لڑکی اپنے خاندان کی عہدوں میں سردار ہے۔ وہ سانس لینے وہ رکی عمر کی وجہ سے نہیں بلکہ علم کی وجہ سے۔ اس کے علم نے پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں فرق کیا۔ بیٹا، تعلیم اگر آپ کا رہن سہن اور انداز نہیں بدلتی نا تو آپ جاہل ہیں۔ تعلیم آپ کے اندر نور پیدا کرتی ہے۔ نور کا مطلب ہے کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ کے انداز میں فرق ہو۔ بچے ماں ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ صرف بچوں کو پیدا کر کے پھینک نہیں دینا ہوتا تاکہ خود سیکھ لے گا۔ میں جب ماں بنی تو تب مجھے احساس ہوا کہ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک بچے کی پوری زندگی اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اس کی تربیت کیسے کرتی ہیں۔ یو آر شیپنگ اے لائف۔ میں نے میرے بیٹے کو پازیٹیو بنانے کے لیے بہت پہلے خود کو پازیٹیو بنایا اور یقین کریں میرے شوہر صاحب نے پوری کوشش کی کہ وہ اس سے بگاڑ دیں۔ ہال میں کھلکھلاہٹ ہوئی اور خود بھی مسکرانے لگے۔ ہال میں کھلکھلاہٹ ہوئی تو میں نے صرف ارحاب کو نہیں پالا، اس کے ابا کو بھی نئے سرے سے سب سکھایا ہے اور حمزہ نے مجھے سنا کیونکہ میرے پاس علم تھا شاید، اور میں امید کرتی ہوں اب جب کہ میں یہاں ہوں تو وہ اپنے سارے بدلے میرے بچے سے نہ لے رہا ہو۔ کہہ کر وہ خود بھی ہنس دیا۔ اب وہ دوبارہ باہر آؤ تو ارحاب اب بھی اسے گھور رہا تھا اور حمزہ سوچوں میں گم نظر آتا تھا۔ ارحاب کی زبان سے استغفر اللہ سن کر اس کے 3 سال پہلے کا وہ دن یاد آیا جب ارحاب پیدا ہوا تو وہ بھی کراچی سے آیا تھا اور سیدھا ہسپتال پہنچا تھا۔ حیا کے لیے پرائیویٹ روم پہلے ہی وہ لے چکا تھا اور اندر گیا تو حیا کی آنکھیں بند تھیں، شاید سو رہی تھی۔ حمزہ اس کے پاس بڑے اسٹول پر بیٹھ گیا، ایک ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا اور دوسرے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ سوری، میں یہاں نہیں تھا تمہاری، آہستہ سے بولتا اور اس کے ماتھے پر جگہ ماتھا چوما اور پھر اس سر کے اس سر سے لگائے۔ یوں ہی بیٹھا رہا تم کافی دیر زیادہ لیٹ نہیں ہو گیا، حیا نے بند آنکھوں سے کہا اور وہ مسکراتا ہوا محفوظ سے سیدھا ہوا۔ حیا نے آنکھیں کھولی، تھوڑی دیر بعد
حمزہ کے چہرے کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ مسکراتا حیا نے اٹھنا چاہا تو اسے سہارا دے کر پیچھے تکیہ سیٹ کرنے لگا۔ حیا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ آنسو آنکھوں سے باہر آنے کو بےتاب تھے۔ حمزہ نے آنسو انگلی سے صاف کیے اور گردن دائیں بائیں ہلاتے رونے سے منع کیا اور اسٹول کھینچ کر اس کے اور پاس ہو گیا۔ حیا کی دسترس میں آیا تو ذرا آگے ہو کر اس نے اپنا سر حمزہ کے سینے سے لگایا اور سارے ضبط ٹوٹ گئے۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگ گئی تھی۔ حمزہ کی اپنی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی مگر وہ بس اس کا سر تھپکتا رہا۔ تھوڑی اس کے سر پر ٹکا دی۔ اللہ 4 سال بعد ان کو اس اولادی نعمت سے نوازا تھا۔ 4 سال زیادہ نہیں تھے مگر جب انسان کسی چیز کی طلب کرنے لگے تو ایک دن بھی پہاڑ بن جاتا ہے۔ وہ بھی ایک دوسرے کو تسلیاں دے دے کر دن گزار رہے تھے۔ حیا ڈپریشن کی طرف جانے لگ گئی تھی اور حمزہ نے اسے 1 ماہ کے لیے ردابہ کے پاس بھیج دیا جہاں سے وہ بہت سی پازیٹیوٹی لے کر آئی تھی۔ حیا رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی تو اس کے سینے سے سر اٹھایا۔ وہ اب سائڈ ٹیبل سے ٹیشو لے کر اس کا چہرہ صاف کر رہا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ اب مت رونا۔ ہاں، حیا نے اس بات میں سر اور حمزہ نے اس کے ماتھے کو چوما۔ چلو اب ہیرو دکھا دو، کتنا انتظار کروانا ہے۔ کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بےتابی سے بولا اور حیا نے مسکر سر ہلایا۔ نرس گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نرس ہاتھ میں ایک ننھی سی جان کو پکڑے نظر اندر آئے تھے۔ اس کے ساتھ ایک سینئر ڈاکٹر بھی تھا جو عمر میں خاصا تھا۔ نرس نے بچہ حمزہ کے ہاتھوں میں دیا۔ ڈاکٹر نے بچے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، لیجیے اپنا کارنامہ۔ حمزہ نے آنکھیں سکیڑ کر ڈاکٹر کو دیکھا پھر بچے کو۔ حیا کی طرف دیکھ کر بولا، استغفراللہ ڈاکٹر اور نرس ایک ساتھ ہنسے۔ حمزہ نے بچے کو چوما اور حیا نے ہنستے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ مارا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے ہلا رہا ہے۔ اس نے چونک کر دیکھا، رحاب اس کی ٹانگ پکڑ کر ہلا رہا تھا۔ وائی آر یو اسمائلنگ؟ وہ اب بھی غصے میں تھا۔ حمزہ دوبارہ اکڑ بیٹھا، رحاب کو گلے لگایا پھر اس کا گال چوما۔ بیکاز آئی لو یو۔ اب دوبارہ اندر سیمینار ہال میں آ جاؤ۔ وہ کہہ رہی تھی، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں شادی کب کرنی چاہیے تو اس کا میں ایک جملے میں جواب دوں کہ جب آپ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، جب وہ ذمہ دار ہو جائیں، ذمہ داریاں اٹھانا سیکھ جائے تو اس کی شادی کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے شادی کرنا زیادتی ہوگی۔ اس بندے کے ساتھ جس سے آپ اس غیر ذمہ داری کی شادی کروا رہے ہیں، ماں بچے کو برباد کر سکتی ہے۔ میرے آفس میں ایک اولڈ کپل آیا اور بچہ ساتھ ہاتھ سے نکل گیا۔ نشہ کرتا، اتنا پیسہ ہے پر وہ گھر سے چوریاں کرتا، مارکیٹائی کرتا۔ میں نے ان کو تحمل سے سنا اور پھر معذرت کرنے کے ساتھ ان خاتون سے مخاطب ہوئی کہ میڈم یہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے وقت پر اس کے باپ کو بتایا ہوتا اور وقت پر اس کے کان کھینچے ہوتے تو آج یہ نہ ہوتا۔ مگر مائیں پردے ڈالتی رہتی ہیں، سوچتی ہیں بھلا کر رہی ہیں بچے کا، پر وہ اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، بچہ بگڑ جائے تو ذمہ داری نہیں لیتے، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے بھروسے ہوئے بھائی، اللہ نے آپ پر بھروسہ کیا تھا تبھی تو آپ کے پاس ہم کیا آپ کے پاس بھیجا۔ ہاں، آپ اللہ سے مدد ضرور مانگیں۔ پتہ ہے ہماری بچیاں کیوں ساری زندگی مظلوم بن کر گزار دیتی ہیں؟ کیونکہ ان میں اتنی قابلیت ہی نہیں ہوتی کہ اپنے لیے اسٹینڈ لے سکیں۔ پتہ ہے ظالم شوہر نے گھر سے نکال دیا تو ماں باپ کو بوجھ اٹھانا پڑے گا تو ساری زندگی ظلم سہتے گزار دیتی۔ بچے اپنا کیریئر بنانا، خود مختار بننا، بھی شادی کرنا، اور اس کے یہ مطلب نہیں کہ ادھونس جماتی رہو کہ میں خود مختار ہوں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ یوں سب تحمل سے اپنی شادی کو کامیاب بنائیں اور صبر کریں اور برداشت نہیں، کیونکہ حکم صبر کا ہے۔ ردابہ کے الفاظ دراز تھے، وہ اپنی مسکراہٹ چھپا نہیں سکی۔ تالیاں بجی تو وہ چونکی۔ اب سب اہم اور آخری بات دیکھ بیٹا، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پہلے بکٹ اور دوسرے ڈائپر۔ ڈائپر کے لفظ پر سرگوشیاں ہوئی، کھلکھلاہٹ سنائی دی۔ بیٹا جو آپ کو انرجائز کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہونے سے آپ کو موٹیویٹ محسوس کرتے ہیں، اور ڈائپر وہ جن کو آپ کچھ بتاتے تو وہ کہتے کچھ ہیں۔ تم سب کی بات نہیں ہے، چاہے مذاق میں ہی، مگر وہ آپ کی اونچی سوچ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ انرجی لوز کرتے ہیں، یہ ڈائپر آپ کی انرجی چوس لیتے ہیں، اور بکٹ آپ کو انرجی سے بھر دیتے ہیں۔ کوشش کریں آپ کی زندگی میں بکٹ ڈائپر سے زیادہ ہوں۔ آپ دیکھ لیں آپ کی زندگی میں بکٹ کون ہے اور ڈائپر کون ہے۔ وہ چپ ہوئی اور حال سے تم بکٹ تم ڈائپر جیسی آوازیں آنے لگ گئیں، کہیں سے کہہ کے بلند ہونے لگی۔ پھر حیا نے اپنا فون اٹھا کر کانٹیکٹ لسٹ دکھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ جب وہ اسکرین پر بڑا نظر آنے لگا تو فون کو حاضرین کی طرف گھمایا۔ سامنے بیٹھے لوگوں نے دیکھا، وہاں انگریزی میں مائی بکٹ لکھا تھا، ہی از مائی ہسبینڈ، اور پھر تالیاں بجتی چلی گئیں۔ تبھی کال پک ہو گیا۔ حیا نے مسکراہٹ دباتے فون کان سے لگایا۔ سر سے فوراً آواز آئی، یہ اپنا پیٹ سنبھالو، تب سے یہ مجھے اخلاقیات کے لیکچر دے رہا ہے۔ وہ مصنوعی خفگی سے
دکھا رہا تھا۔ فون مائک کے پاس ہونے سے آواز پورے ہال میں گئی اور سب نے جاندار کہکے لگائے۔ آیا نے مسکرا کے ہال کی طرف کندھے جھکائے اور پھر فون پر بولی، "I am in session, will be there in 30 minutes" اور بات سنے بغیر فون کاٹ دیا۔ یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اگر خوش اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے بکٹس کا تعین کر لیں۔ اگر آپ میں سے 10 لڑکیاں بھی میری بات پر عمل کرتی ہیں تو میں سمجھوں گی کہ میں نے 10 نسلوں کی تربیت میں اپنا کردار ادا کر دیا۔ لڑکی نے بھرپور انداز میں تالیاں بجائیں اور انشاءاللہ کہا۔ اب دوبارہ باپ بیٹے کی طرف آ جاؤ۔ I love you too بابا۔ بچے نے اپنے ننھے بازو اس کے گردن میں ڈالے۔ چلو پھر آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ حمزہ نے اسے خود سے لا کیا اور انگلی پکڑ کر موڑا مگر بچہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ حمزہ جھلا کر واپس موڑا۔ بچے نے انگلی اٹھا کر دائیں بائیں ہلائی۔ "ناٹ وداؤٹ مما" اب حمزہ نے اس سے گھورا اور جھک کر کندھے پر اٹھا لیا۔ "تمہاری ماما کو دیکھ لوں گا میں" ارحاب ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ "I will tell mama" وہ آپ کو ڈانٹیں گے۔ چھوٹے بچے ماما سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ وہ حمزہ کے سر پر ہاتھ مار رہا تھا اور ماں کے سکھائے سبق دہرا رہا تھا۔ حمزہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ارحاب کو گود میں بٹھا کر ایک ہاتھ اس کے گدے لپیٹا۔ وہ اب بھی چل رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی ارحاب کے شوز کے سازن سے سڑک کی طرف بڑھ گئی۔ حیا ان دونوں سے انجان اب اسٹیج پر بیٹھے ٹیچر کی طرف مڑی۔ ان کا مخاطب کیا، "میڈم"۔ "ماں نہیں پیار کہہ کر وہ مسکرائی اور پھر بولی، "اب اساتذہ ہاتھ سے نہیں زبان مارنے لگ گئے ہیں اور زبان سے لگے گا وہ ان بچیوں کو ڈھیر ضدی بنا دیتے ہیں، ان کی پرسنالٹی ڈیمیج کر دیتے ہیں، تو اخلاق اچھا کر لیں۔ یہ بچیاں آپ کا احترام کرنا شروع کر دیں گی۔ صرف ٹیچر مت بنیں، وہ استاد بنیں جن کا ذکر یہ کسی اسٹیج پر کھڑے ہو کر فخر سے کر سکے۔ پھر وہ ہال کی طرف مڑی۔ اگر آپ کی تعلیم آپ کو بااعتماد، کریٹیو اور باکردار نہیں بنا رہی تو یقین کریں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور بچے، کردار صرف زنا، شراب نوشی اور جھوٹ بولنے سے خراب نہیں ہوتا، یہ محض کردار کا ایک جز ہے۔ اگر آپ امتحان میں چیٹنگ کر رہے ہیں، اگر ٹیچر اپنا کام ایمانداری سے نہیں کرتا، اگر ایک انسان کا کام یہ سکھانا نہیں اور وہ ٹیچر بن جائے، یا ایک بندی جس کا کام سکھانا ہے اور وہ کچھ اور بن جائے، تو یقین کریں یہ ان طلباء اور ان مریضوں پر ظلم ہے۔ آپ کے کردار پر سیاہی۔ اور آخری بات، خدا را اپنی زندگی کا مقصد ڈیفائن کر لیں ورنہ جانوروں اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ شکریہ مجھے برداشت کرنے کے لیے۔ وہ اب اپنی کرسی کی طرف جا رہی تھی۔ ٹیچر نے کھڑے ہو کر اسے ریسیو کیا۔ لڑکیوں نے کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے تالیاں بجائیں۔ تبھی اس کی ٹیم سے ایک بندے نے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی اور وہ معذرت کرتی کھڑی ہو گئی۔ ابھی لڑکیاں اس سے بات کرنا چاہتی تھیں، وہ مسائل ڈسکس کرنا چاہتی تھیں، مگر وہ اپنی 14 رکنی ٹیم کے ساتھ لمبے لمبے قدم اٹھاتی باہر کی جانب بھاگی، پیر کہیں رکھتی اور پڑھ کہیں رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو لڑکھنے لگے تھے، دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کی ٹیم کی لڑکیاں لڑکے اس کے پیچھے اور ساتھ بھاگ رہے تھے، اسے تسلی دے رہے تھے، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے اپنا فون نکالا، لاسٹ ڈائلڈ نمبر نکالا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، فون کان پر لگانے سے پہلے وہ گر گیا۔ اس نے اٹھانے کی بھی زحمت نہیں کی، بس پارکنگ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو گاڑی پاس میں موجود آئس کریم پارلر کی طرف لے جانے کو کہا۔ ایک لڑکی نے حمزہ کا نمبر ملا کر فون اسے تھمایا اور خود پیچھے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو گرتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف سے آواز آئی تو فوراً بولی، "ہیلو ہیلو حمزہ، ارحاب"۔ "حمزہ مجھے میرا ارحاب چاہیے حمزہ"۔ وہ اب آواز سے رونے لگ گئی تھی۔ ویڈیو جاری ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔